بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، کتنے انبیاء علیہ السلام ظاہری حیات میں آج بھی زندہ ہیں اور کہاں موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام آج بھی زندہ ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ناظرین کرام، 4 انبیاء علیہ السلام آج بھی ظاہری حیات میں زندہ ہیں، 2 آسمان پر اور 2 زمین پر۔ جو آسمان پر ہے ان کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام اب بھی حیات ظاہری سے متصف ہے۔ اور دوسرا فرمان مالک کائنات کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی۔ توفع یعنی پوری عمر کو پہنچانا، اپنی طرف اٹھا لینا، کافروں سے نجات دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ ناظرین کرام، اب ہم ان کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات توفع ہے۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا حقیقی معنی پورا کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ ناظرین کرام، یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہے، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ لہٰذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفیق اور رافق کے درمیان میں واو، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلی ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے،
ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ 2 نبی آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور 2 نبی زمین پر تشریف فرما ہیں۔ ان میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، آپ دونوں بھی حیات ہیں۔ خضر علیہ السلام کا نام عباس یا بلیہ ابن ملکان ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ کا مقام سمندر ہے۔ الیاس علیہ السلام کا مقام خشکی ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے اسرائیلی ولی، محمدی ولی کی بات سنتے جائیے۔ آپ نبی ہیں۔ ہر سال حج کے موقع پر آپ اور الیاس علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ 4 انبیاء آج بھی ظاہری حیات میں موجود ہیں اور باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ واللہ علم۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔